آپ کی پی ڈی ایم حکومت 1 کے درمیان جو مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی ایم کیو ایم اور ان کی ذیلی جماعتیں جو تھی، انہوں نے نشانہ بنایا تھا پاکستان تحریک انصاف کو اور ہمارے محبوب قائد وزیر اعظم عمران خان صاحب کو۔ اس کے بعد آئی ان کی ذیلی حکومت جن کو ہم لوگ نگران حکومتیں کہتے ہیں، اور ان نگران حکومتوں میں چاہے وہ کے پی ہو یا چاہے وہ محسن نقوی کی غیر آئینی غیر قانونی حکومت پنجاب میں نگران حکومت ہو، یہ دونوں کے پی کی اور پنجاب کی حکومتیں یہ غیر آئینی اور غیر قانونی حکومتیں اس وقت تھیں۔ انہوں نے جو اقدامات پاکستان تحریک انصاف کے ہمارے ساتھیوں کے ساتھ اٹھائے وہ ہیومن رائٹس ابیوزز یعنی کہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی کے زمرے میں آتے ہیں۔ اس کے بعد آپ آتے ہیں پری پول ریگنگ کا سارا سلسلہ آپ دیکھتے ہیں۔ الیکشن کے دن فارم 47 کا جس وقت الیکشنز کا سلسلہ ختم ہوا، پولنگ ختم ہوئی، تو اگلے دن 9 فروری کے دن جس طرح فارم 47 تبدیل کیے گئے اور 50 اور 60 اور 70 ہزار کی لیڈ والے پاکستان تحریک انصاف کے جو ہمارے وننگ کینڈیڈیٹس امیدواران تھے ان کو ہرایا گیا دھاندلی کے ذریعے، تو وہ آپ نے پاکستان کی تاریخ کیا ورلڈ ریکارڈ آپ نے دیکھا کہ کس طرح بے ڈھونگے طریقے سے دھاندلی ہوئی۔ ہماری تقریباً 180 سیٹیں قومی اسمبلی میں ہونی چاہیے اور اس کے لیے ہم لوگ حتی الوسع قانونی کوشش کریں گے اور آئینی اور قانونی زمرے میں رہتے ہوئے پرامن طریقے سے نیشنل اسمبلی میں اور صوبائی اسمبلی کے ساتھ ساتھ ہمیں جو آئین اور قانون حق دیتا ہے ہم لوگ پرامن مظاہرے پاکستان کے ہر جگہ میں کریں گے انشاءاللہ۔ یہاں پہ میں یہ بھی کہتا چلوں کہ مہنگائی کا سیلاب جو کہ مسلم لیگ نون کی حکومت نے شروع کیا تھا، پی ڈی ایم حکومت 1 نے، اور اس وقت بھی وزیر اعظم شہباز شریف ہی تھا، وہی مہنگائی کا سیلاب آپ کے ان کی ذیلی حکومت یعنی کہ ان کی کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے جاری رکھا، تیزی لائی، اور یہ حکومت مزید اس پہ تیزی لائے گی۔ اشیاء خرد و نوش سے لے کے بجلی کے بل اور گیس کے بلوں میں آپ کو بہت زیادہ اضافہ اگلے کچھ دنوں میں نظر آئے گا۔ یہ اسمبلی ہم لوگ بار کہہ چکے ہیں کہ یہ مکمل نہیں ہے، اور ہم لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ جو ابھی اللیگل غیر آئینی اور غیر قانونی وزیر اعظم اپنے آپ کو جو کہتا ہے جس کا نام شہباز شریف ہے، اور غیر آئینی غیر قانونی وزیر اعلیٰ جو بیٹھی ہیں پنجاب میں، ان کے ہاؤس ہی کمپلیٹ نہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہتا چلوں کہ ہم لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں سی جے سپریم کورٹ آف پاکستان سے کہ خدارہ ان ایکٹیویٹیز کا از خود نوٹس لیں اور اس کا تدارک کریں۔ پاکستان یہ نہیں سہ سکتا۔ ابھی میں بات کرتا ہوں کہ یہ ایگزیکٹ انسٹنسز یعنی کہ یہ ایگزیکٹ وہ کون سے مواقع تھے جہاں پہ آپ نے دیکھا، یا وہ کون سے جگہ تھی جہاں پہ یہ ہیومن رائٹس ابیوزز ہوئیں۔ کل پاکستان میں مختلف شہروں میں ہمارے پرامن احتجاج ہوئے، اور وہ احتجاج پاکستان تحریک انصاف کی کال پہ ہوئے۔ کوئی گملہ کوئی چیز نہیں ٹوٹا۔ اسلام آباد میں بھی ہوئے، پنڈی میں ہوئے، لاہور میں ہوئے، مختلف سندھ کے شہروں میں ہوئے، کے پی میں ہوئے، بلوچستان میں، ہر جگہ ہوئے۔ پر آپ ستم ظریفی دیکھیں کہ پنجاب میں جتنے مظاہرے ہوئے وہاں پہ وزیر اعلیٰ پنجاب جو کہ غیر آئینی غیر قانونی طور پہ وہاں پہ بیٹھی ہیں، مریم نواز، ان کے کہنے پہ اور ان کے جو نیچے آئی جی جو سہولت کار ہیں، وہ تو ابھی پبلک سرونٹ نہیں رہا، وہ ایک گھریلو ان کا ایک سرونٹ یعنی کہ ان کا گھریلو ملازم بن کے رہ چکا ہے مسلم لیگ نون کا۔ اس کا نام ہے ڈاکٹر عثمان۔ وہ اور ان کا جو سٹاف ہے، جو پولیس سٹاف ہے، انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے لیڈران کو اور ورکرز کے خلاف دہشت گردی کے پرچے کیے، اور اس پہ ہمارے بیرسٹر سلمان اکرم راجہ صاحب،
اور بیرسٹر لطیف کھوسا صاحب جو کہ نامور قانوندان اور اس وقت ہمارے بیرسٹر لطیف کھوسا صاحب قومی اسمبلی کے ممبرز ہیں، ان کو اریسٹ کیا گیا. ہمارے تقریباً 100 سے زیادہ لوگوں کو اریسٹ کیا گیا، مختلف جگہوں میں ان کو لے کے گئے تھانوں میں. ابھی تک کوئی لوگ اریسٹڈ ہیں، کئیوں کے خلاف شدید قسم کے پرچے ہوئے ہیں، سیریس اوفینسز لگائے گئے ہیں، صرف اس لیے کہ وہ آواز حق اور سچ کی نہ اٹھائیں. پھر ہم لوگ آتے ہیں اسلام آباد کی طرف. اسلام آباد میں بھی شعیب شاہین صاحب ہو گئے، شیر افضل مروت ہو گئے، علی بخاری ہو گئے، عامر مغل ہو گئے. ان ساتھیوں کے خلاف بھی اسلام آباد پولیس نے مختلف پرچے کیے، سیریس ان پہ دفعات لگائے. کس لیے؟ صرف اس لیے کہ وہ اپنا آئینی اور قانونی حق ایکسرسائز کر رہے ہیں. ہم لوگ اس چیز کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف ہمیشہ ایک پرامن جماعت رہی ہے اور رہے گی انشاءاللہ تعالی. یہاں پہ آپ یہ دیکھیں کہ اسلام آباد کا آئی جی اور اسلام آباد کا سیکرٹری انٹیریئر آفتاب اکبر درانی، آئی جی اسلام آباد ڈاکٹر اکبر ناصر خان، ایس ایس پی آپریشن ملک جمال ظفر، ڈی سی اسلام آباد عرفان نواز میمن، یہ وہ لوگ ہیں جن کے چہرے بے نقاب ہونے چاہیے اور آپ کے سامنے آنے چاہیے کہ کس طرح یہ انسانی حقوق کو پامال کرتے ہیں، کس طرح یہ سلیکٹیولی پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کے خلاف تشدد کرتے ہیں. اور ان میں سے ایس ایس پی آپریشن اور ڈی سی اسلام آباد، ان کے خلاف تو ہائی کورٹ نے بھی ان کے خلاف ان کو سزا سنائی ہوئی ہے. ان میں سے اسلام آباد میں ستم ظریفی یہ ہے خواتین و حضرات کہ آپ یہ بھی دیکھیں کہ ان میں آئی جی اسلام آباد ہو گیا، یہ ایس ایس پی آپریشن ہو گیا اور ایس پی آپریشن ہو گیا. ہمارے قومی اسمبلی کے ممبر ہے شاہرام خان، یہ 1 سال پہلے ان کے چچا کے گھر پہ یہ لوگ گئے، 6-7 گھنٹے وہاں پہ انہوں نے ان کے سیف کھولے اور ڈکیتی کے پرچے ایف آئی آرز ان پہ ہوئی ہیں. سو یہ لوگ تو پولیس کی وردیوں میں ایک قسم کے ڈکیت بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ میں یا آپ نہیں کہہ رہے ہیں، یہ عدالتیں یہ بات کر رہی ہیں. تو یہاں پہ یہ کیا پروٹیکشن پرووائڈ کریں گے؟ ہم لوگ انشاءاللہ تعالی قومی اسمبلی ہو یا صوبائی اسمبلی پنجاب ہو یا سندھ ہو، پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے ذریعے ہم لوگ ان کے اکاؤنٹس چیک کرائیں گے. ہم لوگ چیک کریں گے کہ انہوں نے، چاہے وہ سندھ پولیس ہو یا وہ پنجاب پولیس ہو یا اسلام آباد پولیس ہو، ان کی شاخرچیاں کیا ہوئی ہیں، ان کی پرفارمنس کیا ہے. اور یہ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ پولیس کی پرفارمنس 0/0 رہی ہے. اور اس پہ میں جو یہ نگران دور میں کے پی پولیس بھی تھی، اس کو بھی ہم لوگ ان کے آڈٹ پیراز ہم لوگ چیک کریں گے، ان کے پرفارمنس ہم لوگ چیک کریں گے. جس طرح ظلم و جبر انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے خلاف برپا کیا، ان کو ہم لوگ دیکھیں گے کہ اس دوران ان کی جو پرائمری بنیادی ڈیوٹی تھی، اور وہ ڈیوٹی تھی عوام کو تحفظ دینا، اس کے دوران کیا کرائم کی شرح انکریز ہوئی ہے، زیادہ ہوئی ہے یا کم ہوئی ہے. اور بدقسمتی سے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ پولیس نے بجائے اس کے کہ اپنی پرائمری ذمہ داری وہ نبھاتے، بنیادی ذمہ داری نبھاتے اور ڈکیتوں کے خلاف جاتے اور کرائم کو، یعنی کہ آپ کے مختلف جو ڈکیتیاں ہو رہی تھی، چوریاں ہو رہی تھی، اس کے خلاف کام کرتے. ان کا ایک ہی مشن تھا اور ان کے اوپر ان کے سربراہ نے ان کو کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کو کچلا جائے، اور اس کی ہم لوگ شدید الفاظ میں خواتین و حضرات مذمت کرتے ہیں. ان لوگوں کے خلاف انشاءاللہ تعالی، چاہے وہ کالنگ اٹینشن ہو، چاہے وہ ہماری پریولیجز کمیٹیز ہوں، چاہے وہ ایڈجرنمنٹ موشن ہو، چاہے وہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ہو، چاہے وہ ہیومن رائٹس کمیٹیز ہوں، چاہے وہ انٹیریئر کی کمیٹی ہو، انشاءاللہ تعالی ہم ان لوگوں کو، ان کو میں افسران نہیں کہوں گا، یہ ذاتی ملازم ہے ایک انلیگل، غیر آئینی اور غیر قانونی وزیر اعظم جو اپنے آپ کو کہلاتا شہباز شریف اور مریم نواز کے. ان کو ہم لوگ بلائیں گے اور ان سے پوچھ گچھ ضرور کریں گے
کہ آپ نے اپنے بنیادی حقوق اور اپنا جو آپ نے عہد اٹھایا تھا اس کی آپ کیوں اور کیسے خلاف ورزی کر رہے ہیں، اور ان کے پیچھے ہم لوگ قانون جو ہمیں اجازت دیتے ہیں ان کی انشاءاللہ تعالی ضرور احتساب کیا جائے گا۔ یہ آپ کے سامنے میں بات کرنا چاہ رہا تھا، اور آخر میں کہوں گا کہ یہ فیشسٹ حکومت جو ہے یہ اپنے ہوش و حواس جو ہے وہ کھو بیٹھی ہے۔ سوشل میڈیا کے مختلف آپ کے پلیٹ فارمز، چاہے وہ فیس بک ہو، چاہے وہ ایکس ہو جو جس کو پہلے ہم لوگ ٹویٹر کہتے تھے، انسٹاگرام ہو، ان کی سپیڈز، ان کو بلاک کرنا وہ آج بھی وہ کر رہے ہیں، اور وہ خائف ہے کہ پاکستان کی نوجوان، پاکستان کے جتنے بھی لوگ ہیں سٹیزنز آف پاکستان، ان کو صحیح ٹائم پہ انفارمیشن اور خبر صحیح طرح نہ پہنچ سکے۔ ہم لوگ اس کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ پاکستان اس جدید دور میں سوشل میڈیا کے بغیر ترقی نہیں کر سکتا، اور ہم لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ بغیر کسی obstruction، بغیر کسی بلاکیج کے ان سائٹس کو واپس بحال کیا جائے۔ اور میں آخر میں ایک بار پھر یہ بات کروں گا کہ ہماری پرائمری رسپانسبلٹی یہ ہے، ہم لوگ قومی اسمبلی میں ہوں یا صوبائی اسمبلی میں، ہم لوگ انشاءاللہ تعالی قانون کے ذریعے اپنے محبوب قائد اور وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کو، بشرا بی بی کو، مخدوم شاہ محمود قریشی صاحب کو، چودھری پرویز الہی صاحب کو، اپنی خواتین ممبران اور ورکرز جو پابند سلاسل ہیں، اور ہمارے مرد حضرات اور لیڈرشپ اور ہمارے ایکٹیوسٹ جو پابند سلاسل ہیں، ان کی بازیابی کے لیے حتی الوسع ہم لوگ کوشش کریں گے کہ وہ اپنے خاندان کے پاس واپس جلد از جلد ان سے مل سکیں۔ اور یہاں پہ میں یہ بھی کہتا چلوں کہ بشرا بی بی کو جو فیسلٹیز دی جانی چاہیے وہ ان ٹوٹو وہ کمپلیٹ فارم میں دی جانی چاہیے۔ ان کا گھر یا سب جیل ڈکلیئر کیا گیا ہے، ان کو ایک چھوٹے سے کمرے تک محدود کیا گیا ہے جو کہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہے۔ ان کا کھانے کا مسائل ہے وہ ابھی تک حل نہیں ہوئے ہیں، اس کی ہم لوگ شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں اور ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ بشرا بی بی کو آپ عمران خان صاحب کی کمزوری نہ سمجھیں۔ بشرا بی بی الحمدللہ ہمارے محبوب قائد وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب کی طاقت ہے۔ بہت بہت شکریہ جی۔ بالکل یاسر صاحب، آپ نے جو بات کہی ہے کہ ہمارے پاس جو اس وقت مواقع موجود ہیں وہ عدالتیں بھی موجود ہیں، اور ان کے ذریعے بھی ہم لوگ کریں گے، اور قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں کے ذریعے بھی اور کمیٹیز کے ذریعے بھی۔ میں پھر آپ کو یہ یاد دلاتا چلوں کہ ہمارے جتنے ساتھی ایکٹیوسٹ تھے، چاہے وہ شعیب شاہین ہوں، چاہے وہ شیر افضل مروت ہوں، چاہے وہ علی بخاری ہوں، چاہے وہ علی مغل ہوں، ہمارے جتنے ایکٹیوسٹ امیدواران، چاہے وہ سلمان اکرم راجہ ہوں، چاہے وہ سردار لطیف کھوسہ ہوں، ان کے خلاف پرچے ہوئے ہیں، ان کو جیل میں ڈالا گیا ہے، اور ان میں سے بہت سارے لوگوں ہمارے جو ایکٹیوسٹ ہیں ان کے خلاف اینٹی ٹیررسٹ کے پرچے ہوئے ہیں، بالخصوص پنجاب میں جو کہ شدید پرچے ہیں۔ اور میں پھر یہ بات دہراؤں گا کہ یہ افسران جو آپ کے انسانی حقوق کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، ان کو ہم لوگ کمیٹیز میں بھی بلائیں گے اور ان کی پرفارمنس ہم لوگ چیک کریں گے، اور ان کے آڈٹ پیراز کو بھی ہم لوگ چیک کریں گے کہ آیا پولیس کی جو کارکردگی رہی ہے اس پہ ان کی کرپشن کیا رہی ہے، وہ بھی ہم لوگ انرتھ کر کے پاکستان کے سامنے رکھیں گے، اور ان کی پرفارمنس بھی ہم لوگ سامنے رکھیں گے کہ دن دہاڑے جو جرائم پاکستان میں بڑھ رہے ہیں اس کی وجوہات کیا ہیں، اور اس پہ ہم لوگ یہ بھی دکھائیں گے کہ اس میں یہ پولیس افسران بہت سارے بھی ملوث ہیں۔ میں پھر دہراتا ہوں کہ نہ یہ آپ کہہ رہے ہیں یاسر صاحب، نہ میں کہہ رہا ہوں، بلکہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان پولیس افسران کے خلاف ایف آئی آرز درج بھی کی ہیں،
اور ڈکیتی کی ایف آئی آرز درج ہوئی ہیں اور بہت سارے معاملات میں تو پولیس پھر انکاری ہو گئی کہ یہ تو ہم تھے بھی نہیں. تو آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ جرائم پیشہ افراد کی شرح اور جرائم کی شرح کتنی زیادہ ہوئی ہے ان لوگوں کی کرپشن اور ان لوگوں کی نااہلی کی وجہ سے. دیکھیں جہاں تک پولیس کا تعلق ہے، پولیس وہ آرم ہے جو کہ گورنمنٹ کے نیچے ڈائریکٹلی جا کے اس کا کام ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو پروٹیکٹ کرے، لوگوں کا تحفظ کرے، نہ کہ لوگوں کو شدت اور تشدد کا نشانہ بنائے. لہٰذا وہ بھی اس زمرے میں آتے ہیں. آپ یا لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی بات کرتے ہیں، ان کے بھی اکاؤنٹس پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں آتے ہیں، ان کے بھی جانچ پڑتال ہوگی، کیوں نہیں ہوگی؟ جو بھی آپ کے سٹرکچر میں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں آتے ہیں ان ساروں کے ظاہری بات ہے ان کے آڈٹ پیراز ایٹسٹرا آتے ہیں، ان کو دیکھا جائے گا. سوری ذرا اونچا بولیں گے، آپ کی آواز نہیں آ رہی. دیکھیں جی، سب سے پہلے ہم نے جو پہلے نیگوسیشن آئی ایم ایف ہمارے پاس پچھلے سال بھی آیا تھا اور انہوں نے وزیر اعظم عمران خان صاحب سے ملاقات کی تھی، اور اس ملاقات میں وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ قرضہ جو ہے آپ ملک کی فلاح و بہبود کے لیے، پاکستان کی عوام کی فلاح و بہبود کے لیے آپ جاری کر سکتے ہیں، پر اس پہ یہ ضرور یاد رکھیں کہ جو الیکشن ہے وہ آئین اور قانون کے مطابق اپنے ٹائم کے اندر ہونا چاہیے، ایز پر دا کانسٹیٹیوشن. پہلی بات اس پہ جو میں پھر دہراتا ہوں کہ غیر آئینی اور غیر قانونی حکومتوں نے اس کی پاسداری نہیں کی، اس کو وائلیٹ کیا اور وہ ٹرم آگے گئی. تو لہٰذا جن لوگوں نے الیکشن کو آگے لے کے گئے وہ آرٹیکل 6 کے مرتکب ہیں، پہلی بات ہے. دوسری اہم بات یہ ہے کہ جس وقت، کیونکہ میں خود فیڈرل منسٹر فار اکنامک افیئرز اور فیڈرل منسٹر فار انرجی رہ چکا ہوں، تو سب سے اہم بات یہ ہے خواتین و حضرات کہ جس ملک میں آپ اکنامک افیئرز میں جب ملک قرضے لیتا ہے، آئی ایم ایف آپ یاد رکھیے گا وہ لینڈر آف لاسٹ ریزورٹ ہے، وہ آپ کو ایمرجنسی بیلنس آف پیمنٹ سپورٹ دیتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ورلڈ بینک آپ کو سٹرکچرل ریفارمز کے لیے پیسے ریلیز کرتا ہے. تو جب تک ایک مضبوط حکومت نہیں آتی جس کے پاس لوگوں کا مینڈیٹ نہیں ہوتا، آپ وہ سٹرکچرل ریفارمز نہیں لے آ سکتے ہیں، اور وہ سٹرکچرل ریفارمز قرضے کی صورت میں آپ کو بھاری قرضے لینے پڑتے ہیں. سو لہٰذا اس طرح کی غیر آئینی اور غیر قانونی حکومت جس طرح کی شہباز شریف کی ہے اس وقت، ان میں یہ صلاحیت بھی نہیں ہے اور نہ ان میں وہ گٹس ہیں کہ وہ ریفارمز لا سکیں. وہ ایک ہارٹ آپریشن صرف اور صرف ایک چھوٹی سی پٹی لگا کے اور ڈسپلن کی گولی کے ذریعے وہ کرنے کی کوشش کریں گے، وہ نہیں ہوگا. اور ہمیں ڈر یہ ہے جس کے ذریعے ہم نے یہ خط لکھا تھا ایم ایف کو کہ آپ نے یہ انشور کرنا ہے کہ پاکستان کی عوام کے نام پہ جو قرضہ لیا جا رہا ہے اس کا صحیح استعمال ہونا چاہیے. ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ حکومت وقت، سو کالڈ حکومت وقت، یہ ناجائز حکومت ہے، یہ وہ پیسے کا ضیاع کرے گی اور اس کو ہم لوگ چیک اینڈ بیلنس سے کنٹرول کریں گے.